بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 21 اکتوبر 2021 بروز جمعرات 15 ربیع الاول بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کے تازہ ترین نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل لایا ہے۔ سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی خبر مس نہ ہو۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم خبریں ہیں۔ آج بات ہونے والی ہے ویکسین کی تیسرے بوسٹر ڈوز کے بارے میں، بات ہونے والی ہے فلائٹس کی خروج نہائی، بات ہونے والی ہے اس کے علاوہ اسکول کی، اور بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں 18 سال سے زیادہ افراد کو ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ سعودی وزارت صحت نے 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لیے کورونا ویکسین کی تیسری خوراک لگانے کا شیڈول جاری کر دیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا، کورونا سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب میں 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی۔ بیان کے مطابق ویکسین کی تیسری خوراک پہلی ڈوز کے 6 ماہ بعد لگائی جائے گی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ تیسری خوراک کے لیے توکلنا اور صحتی اپلیکیشن پر وقت لیا جائے۔ جن لوگوں کو دوسری خوراک لگائے ہوئے 6 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے خود کو رجسٹر کریں۔ واضح رہے، اس سے پہلے وزارت صحت کی جانب سے 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے بوسٹر ڈوز کو لازمی قرار دیا گیا تھا جو خطرناک امراض میں مبتلا ہیں۔ امور صحت کے اداروں سے منسلک افراد کے لیے بھی تیسری خوراک کو اہم قرار دیا گیا تھا، تاہم اب ویکسین کی تیسری خوراک ہر ایک کے لیے ہوگی۔ سعودی ریلوے کی طرف سے مسافروں کو 70% رعایت۔ سعودی ریلوے نے 70 سالہ یوم تاسیس کی مناسبت سے مسافروں کو 70% ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریلوے نے انتظامیہ نے کہا کہ رعایتی ٹکٹ مشرق اور شمال کی ٹرینوں کے لیے ہوگا۔ انتظامیہ نے کہا مسافروں کو ریلوے کی رعایتی ٹکٹ جو ہے خصوصی کوڈ ریل 70 استعمال کرتے ہوئے حاصل ہوگا۔ رعایتی ٹکٹ 20 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک قابل استعمال ہوگا۔ انتظامیہ نے کہا کہ رعایتی ٹکٹ شمال اور مشرق کی لائن کی بزنس اور اکنامک کلاسوں کے لیے ہوگا۔ انتظامیہ نے کہا کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر جو ہے وہ دن صرف 200 کی جو ہے وہ ٹکٹوں کی بکنگ پر 70% رعایت ہوگی۔ تجارتی مراکز میں تمباکو نوشی پر پھر وارننگ، 200 ریال جرمانہ ہوگا۔ فیڈریشن آف سعودی چیمبرز نے تجارتی مراکز اور دکانوں پر زور دیا ہے کہ 2014 میں جاری کردہ شاہی فرمان کے مطابق انسداد تمباکو نوشی قانون جو ہے وہ نافذ ہے۔ اس کے تحت کسی بھی تجارتی ادارے، شاپنگ سینٹر یا دکان میں سگریٹ نوشی کرنا یا اس حوالے سے خلاف ورزی پر 200 ریال کا جرمانہ مقرر ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق فیڈریشن آف سعودی چیمبرز نے اپنے سرکولر میں پھر انتباہ کیا ہے کہ تجارتی اداروں، شاپنگ سینٹرز اور دکان میں سگریٹ نوشی کرنے پر جرمانہ ہے۔ مختلف عوامی مقامات میں سیکیورٹی اہلکاروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے خلاف ورزیوں کو روکیں۔ سعودی عرب میں تمباکو نوشی کے حوالے سے ممنوعہ مقامات میں مساجد، عوامی مقامات اور چوراہے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری اداروں، ان کی برانچز، تعلیمی، صحت، کھیل اور ثقافتی ادارے چاہے وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ، اس کے علاوہ بینک، فیکٹریاں اور خوراک مشروبات کی تیاری کے ادارے، پروسیسنگ، پیکیجز اور اس کے علاوہ اور بہت سے ادارے ہیں جہاں پر اور لفٹس میں بھی تمباکو نوشی منع ہے۔ 12 سال سے کم عمر کے طالب علموں کے لیے آن لائن تعلیم جاری رہے گی، وزارت تعلیم۔ سعودی عرب میں وزارت تعلیم نے جو ہے ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ 12 سال سے جو کم عمر کے طالب علم ہیں ان کے لیے آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ان کا کہنا تھا پرائمری اور کنڈر گارڈن کے طلباء کے لیے 31 اکتوبر کی جو حاضری ہے اسکولوں کی، اس کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی نے وزارت تعلیم کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ پرائمری اور کنڈر گارڈن کے طلباء کے لیے اسکولوں میں حاضری کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر رکھی گئی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے میں تبدیلی کی گئی ہے تاکہ اس عمر کے بچوں کو وبائی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ وزارت تعلیم کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وزارت کی جانب سے مذکورہ عمر کے طلباء کے لیے مدرستی اور روزتی پلیٹ فارم پر آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے تاکہ طلباء کی تعلیم کا نقصان نہ ہو اور تعلیم کا سلسلہ بحال رہے۔ سعودی عرب کے ویزے کے لیے فنگر پرنٹس اور آئی اسکیننگ سمارٹ فون کے ذریعے ہوگی۔
سعودی معاون وزیر داخلہ برائے ٹیکنیکل امور شہزادہ بندر بن عبداللہ نے کہا کہ آئندہ ماہ نئی ڈیجیٹل سروسز کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مائکرو چپ والے سعودی پاسپورٹ بنائے جائیں گے۔ نئے سعودی پاسپورٹ میں لگی چپ میں پاسپورٹ ہولڈر کا مکمل ڈیٹا فیڈ ہوگا، جسے ایئرپورٹ پر موجود الیکٹرانک اسکینر کے ذریعے ریڈ کیا جا سکے گا۔ العربیہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے شہزادہ بندر بن عبداللہ نے مزید کہا کہ وزارت داخلہ کی سروسز کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سعودی عرب کے ویزے کے لیے فنگر پرنٹ، آئی اسکیننگ اور چہرے کی شناخت کا عمل اسمارٹ فون کے ذریعے کیے جانے کی سہولت کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسمارٹ فون کے ذریعے درخواست گزار کا ڈیٹا جمع کرنے کی سہولت سے ویزا حاصل کرنے والوں کو کافی آسانی ہوگی۔ وہ اپنے گھروں یا آفیسز میں بیٹھے بیٹھے اسمارٹ فون کے ذریعے اپنے فنگر پرنٹ یا چہرے کی شناخت اپلوڈ کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے درخواست گزار کو مقررہ دفتر میں جا کر ڈیٹا فیڈ کروانا پڑتا تھا۔ واضح رہے کہ ابتدائی طور پر یہ سروس چند ممالک کے لیے تجرباتی بنیادوں پر جاری کی گئی ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ وار تمام ملکوں کے لیے شروع کی جائے گی۔ اسمارٹ فونز پر ڈیٹا کی فیڈنگ کا سلسلہ تمام طرح کے ویزوں کے لیے ہوگا، جس میں عمرہ، حج، وزٹ یا ورک ویزے بھی شامل ہیں۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتوار سے مکمل گنجائش کے ساتھ کام کرنے لگے گا۔ کویت نے ویکسین کے دونوں ڈوز لگوانے والے افراد کے لیے کورونا SOPs کے تحت عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب نیوز نے کویت کی سرکاری خبرسا ایجنسی کونا کے حوالے سے بتایا کہ کویت کے وزیر اعظم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے اتوار سے کانفرنس، سماجی اجتماعات اور شادی کی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں۔ عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم بند مقامات پر سماجی فاصلے کی پابندی کرنا ہوگی۔ ویکسین کی دونوں ڈوز لینے والوں کو کویت کے ویزے جاری کیے جائیں گے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتوار 24 اکتوبر سے مکمل گنجائش کے ساتھ کام کرنے لگے گا۔ جمعے سے مساجد میں سماجی فاصلے کی پابندی بھی ختم کی جا رہی ہے۔ خروج نہائی ویزے کی مدت میں توسیع کیسے ممکن ہے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ خروج نہائی ویزا حاصل کر لیا، پتہ یہ کرنا ہے کہ اس کی مدت میں 1 ماہ یا اس سے کیا اضافہ زیادہ کروا سکتا ہوں۔ جوازات کے ذرائع نے بتایا کہ خروج نہائی ویزا 60 دن تک کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، اس میں ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی۔ خروج نہائی اگر ویزا استعمال نہیں کرنا تو اس کو 60 دن کے اندر کینسل کروانا ہوتا ہے۔ ایک شخص کا سوال ہے کہ شادی کے بعد اہلیہ جو کہ اپنے والد کے اقامے پر ہیں، اس کو اپنے اقامے میں شامل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جوازات کی جانب سے مقررہ طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شوہر کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کا فارم بھر کر شوہر اور اہلیہ کے اقامہ کی فوٹو کاپی کے ساتھ نکاح نامہ، اگر سعودی عرب میں نہ ہونے کی صورت میں نکاح نامے کا عربی ترجمہ کر کے اس کو اپنی ایمبیسی سے اور سعودی وزارت خارجہ سے اٹیسٹ کروانا ہوگا۔ فارم کے ساتھ جو وائف ہیں ان کا اصل اقامہ اور پاسپورٹ جوازات میں پیش کریں۔ اس سے پہلے کفالت کی تبدیلی کی فی 2000 ریال سسٹم کے ذریعے جمع کروائیں۔ گھریلو ملازم کے اقامہ پر مقیم غیر ملکی نے پوچھا ہے کہ عامل منزلی کو عامل عادی کے پیشے پر کیا تبدیل کرایا جا سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ عامل منزلی کے پیشے کو عامل عادی میں تبدیل کرانے کی اجازت نہیں۔ واضح رہے عامل منزلی انفرادی کفیل کے تحت آتے ہیں، جبکہ عامل عادی کمرشل اداروں کے ویزے پر ہوتے ہیں، جن کے اقاموں کا اجرا تجدید لیبر پرمٹ سے منسلک ہوتی ہے، جبکہ گھریلو ورکرز کے اقاموں کا اجرا اور تجدید براہ راست جوازات کے انڈر ہوتی ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا ہے کہ وہ چھٹی پر وطن گیا ہوا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ کب سعودی عرب آیا جا سکے گا۔ جوازات کی جانب سے بتایا گیا سعودی عرب میں 20 ممالک سے آنے والوں کے لیے عارضی پابندی عائد کی گئی ہے۔ جیسے ہی پابندی ہٹائے جانے کے حوالے سے متعلقہ اداروں کی جانب سے احکامات صادر کیے جائیں گے، سرکاری طور پر مطلع کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ورکرز کی مہارت کا ٹیسٹ کیا اب غیر ملکیوں کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا؟ پاکستان کے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ورکرز کو پروفیشنل ویریفیکیشن پروگرام سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تصدیقی عمل سے وہی گزریں گے جو کسی سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ یا ڈگری کی بنیاد پر سعودی عرب گئے تھے۔ سعودی عرب کی وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے سعودی عرب میں جو مہارت اور استعداد کار جانچنے کے لیے پروفیشنل ویریفیکیشن پروگرام شروع کیا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ ٹیسٹ تحریری ٹیسٹ ہے اور پریکٹیکل ٹیسٹ وہ لیا جانا شروع ہو چکا ہے۔ وہ جس مہارت پر، جس پیشے پر سعودی عرب آئے ہیں، وہ اس پر پورا بھی اترتے ہیں یا نہیں، یہ پتہ چلایا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں سعودی عرب میں آنے کے خواہش مند افراد سے ان کے ملک میں منتخب ٹیسٹنگ سینٹرز کے ذریعے ٹیسٹ اور ڈگری کی تصدیق کا باضابطہ
का सिलसिला शुरू किया जाएगा और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान से अमूमन 40 से ज़्यादा प्रोफेशनल जो ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स जो हैं बैरून मुल्क जाते हैं, जिनमें से 30% से ज़्यादा सिर्फ सऊदी अरब का रुख करते हैं। इन ग्रुप्स को पेशा वराना महारत और सलाहियत के एतबार से 5 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, जो आला तालीम याफ्ता, आला महारत याफ्ता, हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद शामिल होते हैं। सबसे बड़ी तादाद मजदूरों की होती है, दूसरे नंबर पर ड्राइवर, तीसरे नंबर पर मिस्त्री, जबकि चौथे नंबर पर खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं। टेक्नीशियन, खानसामा, क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन, जो वेटर, वेल्डर और मैकेनिक के शोबों में भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद हैं। ट्रैफिक कैमरे में तोड़ फोड़ करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकरमा पुलिस ने जो है वो ट्रैफिक कैमरे में जो है वो तोड़ फोड़ करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान सऊदी शहरी हैं और उम्र की दूसरी दहाई में शामिल हैं। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने साहिर के कैमरे में तोड़ फोड़ की और तकरीब कारी करने की कोशिश की है। उनकी तकरीब कारी से कैमरे को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ताहम वो वक्ती तौर पर मुअत्तल हो गया। निगरान कैमरों की मदद से मुलव्विस अफराद की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा गिरफ्तार शुदगान से इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में पेशावर अफराद के लिए खसूसी मौका। तीसरे सालाना रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए सालाना अहम सिनेमा इवेंट में इनफरादी ऑडिशन में रजिस्ट्रेशन और मंजूरी के लिए मुकाबलों के दरवाजे खोल दिए गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक रेड कारपेट, प्रीमियर और कॉन्सर्ट, सिनेमा इंडस्ट्री के प्रोग्राम, वर्कशॉप्स से लेकर दीगर त्योहारों के मुताबिक खुसूसी जो ये खूबसूरती से भरपूर फेस्टिवल सऊदी अरब के शहर जद्दा के पुरकशिश इलाके और कदीम मोहल्ले अलबलद में 6 से 15 दिसंबर तक मुनक्कद हो रहा है। मक्का मुकरमा में 53 किलो चरस ज़बत स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकरमा पुलिस ने 53.792 किलो चरस स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 2 मर्द और 3 ख़वातीन स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। बात करेंगे कुछ कोरोना के केसेस के बारे में। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 47 नए केसेस और सऊदी अरब में बुध 20 अक्टूबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद में कमी आई है। बुध को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 47 नए मरीज सामने आए, जबकि 58 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 3 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,770 हो गई है। लाइसेंस की तजदीद में ताख़ीर पर भारी जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के मलकियती कार्ड इस्तेमाल की तजदीद में ताख़ीर पर सालाना 100 रियाल के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाता है। ट्रैफिक कानून की शिक 71 के मुताबिक लाइसेंस और इस्तेमाल की तजदीद एक्सपायरी डेट से 180 दिन पहले भी कराना मुमकिन है। महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मज़ीद कहा कि कानून के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 60 दिन के बाद अदम तजदीद पर जुर्माने की वसूली शुरू की जाएगी। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।